گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے عظیم شہدائے اسلام۔ اس پروگرام میں ہم یکم محرم الحرام ہی سے مختلف صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کرتے اور سنتے آئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں شہید ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ انہی شہدائے اسلام میں سے ایک عظیم ہستی جن کو سید الشہداء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سگے نواسے ہیں، مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی جان ہیں، جنہیں دنیا امام علی مقام، امام عرش مقام، سلطان کربلا، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یقیناً نبی پاک علیہ السلام کے یہ دو نواسے امام حسن اور امام حسین کئی فضیلتوں کے حامل ہیں، اور حضور نبی کریم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی فرامین کے تحت ان دونوں شہزادوں کی الگ الگ فضیلت کو بھی بیان فرمایا، دونوں کی مشترکہ فضیلت کو بھی بیان فرمایا، اور دونوں سے محبت کے انداز کو بھی اپنایا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ان پیارے نواسوں کے لیے دعائیں بھی فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابتداءً حضرت سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، سید الشہداء سلطان کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم سن 4 سنہ ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، یعنی آپ علیہ السلام کی ہجرت فرمانے کے چوتھے سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کے اگر ٹائٹلز دیکھے جائیں، آپ کے القابات دیکھے جائیں، تو علماء کرام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو، شخصیت کو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میں پائی جانے والی اعلیٰ صفات کو دیکھتے ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے مختلف قسم کے خوبصورت ٹائٹلز استعمال فرمائے ہیں۔ چنانچہ امت کے ایک بہت بڑے امام حضرت امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، تو آپ کے تذکرے میں، آپ کے ترجمے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات یوں بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیر اعلام النبلاء میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: الامام الشریف الکامل سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ من الدنیا ومحبوبہ، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حسین کون ہیں؟ یہ امام ہیں، امت کے امام ہیں، شریف ہیں، یعنی بزرگی والے ہیں، کامل ہیں، سبت رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں، آپ کی اولاد ہیں، وریحانتہ من الدنیا، اور دنیا میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مہکتے ہوئے خوبصورت پھول ہیں، ومحبوبہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ نبی پاک صاحب لولاک، جو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعظم ہیں، یہ رب کے محبوب اعظم کے محبوب ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور فضیلت کو خود سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی کی روایت ہے، جس میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت، ریلیشن اور تعلق کا بیان فرمایا کہ کتنا گہرا تعلق ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شہزادے کتنے محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی بیان فرمائے، کئی صحابہ کرام کے لیے بھی بیان فرمائے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دو ذاتیں ایک ہو گئی ہیں یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم مرتبہ ہو گئی ہیں، بلکہ شارحین حدیث نے، علماء اسلام نے اس طرح کے کلمات کے بارے میں ذکر کیا کہ جب کسی سے گہری محبت اور گہرے تعلق اور وابستگی کو بیان کرنا ہو تو اس طرح کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں کہ فلاں مجھ سے ہے اور میں فلاں سے ہوں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ دو ذاتیں ایک ہی ہو گئی ہیں یا معاذ اللہ فضیلت، مقام و مرتبے اور بزرگی کے اعتبار سے دونوں کا اسٹیٹس اور رینک ایک جیسا ہے، بلکہ فضیلت دونوں شخصیات کی جدا جدا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل تو کوئی دوسرے نبی بھی نہیں ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے امام ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، تو حضور نبی کریم جان کائنات محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کو، ایک قلبی تعلق اور لگاؤ کو امام حسین کے لیے بیان کرتے ہوئے اس طرح کے کلمات ارشاد فرماتے ہیں۔ یہی کلمات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہیں اور ان کے علاوہ دیگر کئی اصحاب کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ فلاں مجھ سے ہے اور میں فلاں سے ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایک انداز تھا۔ چنانچہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر ہے کہ جو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید کی جا سکتی ہے اس دعائے مصطفیٰ کے مطابق کہ رب تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شخص سے محبت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسن سے، امام حسین سے، مولا علی سے، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام آل اولاد، آپ کے تمام خاندان، آپ کے تمام صحابہ سے محبت رکھنے، اسی محبت پر جینے اور اسی محبت کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین سبت من الاسباط، اس کا لفظی ترجمہ یہ بنے گا کہ حسین اسباط میں سے ایک سبت ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرآت المناجی میں اس حدیث پاک کی ایکسپلینیشن میں یہ ذکر کیا ہے کہ سبت اس درخت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی جڑ ایک ہوتی ہے لیکن اس کی شاخیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس کا مفہوم اور خلاصہ کیا ہوگا کہ حسین اسباط میں سے ایک سبت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی یہ تشریح فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک اولاد ہے، آپ کی مبارک نورانی نسل کا جو سلسلہ ہے، وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے چلا۔ یعنی آج دنیا میں جتنے بھی آل رسول ہیں، سادات کرام ہیں، سید حضرات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری نسل ہے، تو اگر ان کا شجرہ نسب دیکھا جائے تو اوپر جا کر یا تو وہ شجرہ نسب امام حسن سے جا کر ملتا ہے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ یعنی دنیا میں موجود تمام سید حضرات یا تو حسنی سید ہیں یا حسینی سید ہیں۔ پھر مفتی صاحب ذکر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے جو سادات کرام ہیں، ان میں حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، لیکن حسنی سادات کے مقابلے میں حسینی سیدوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یعنی ان دونوں صاحبزادوں میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک شان عطا فرمائی ہے کہ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے اکثر سید حضرات یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ یزید پلید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لشکر بھیجا اور یزیدی فوج نے گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ یہ سمجھے کہ شہادت کے بعد معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ باقی نہیں رہے گا،
لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کی بارگاہ میں شہادت کا رتبہ بھی ملا، اور آپ کی مبارک نسل کا سلسلہ بھی آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ آئندہ بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک شاعر نے کہا، مسلم جو ان کو مٹانے آئے وہ مٹ گئے، زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کی کئی روایات ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ ایک نانا کو جو اپنے نواسے سے محبت ہوتی ہے، اس کی جلوہ گری حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ امام حسن سے بھی محبت فرماتے ہیں، امام حسین سے بھی محبت فرماتے ہیں، بلکہ امام حسن اور امام حسین کے جو کزن ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوسرے نواسے اور نواسیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی اور بڑی صاحبزادی ہیں، ان کی ایک صاحبزادی تھی جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی نواسی تھی، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرماتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے کہ اتنی بڑی ہستی رب کے محبوب اعظم ہیں، سارے نبیوں کے سید و سردار ہیں، لیکن اپنی اولاد سے محبت کا انداز کیا ہے کہ اپنی صاحبزادیوں سے بھی محبت فرماتے ہیں، اپنے صاحبزادوں سے بھی محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اور اپنی اولاد کی اولاد یعنی اپنی صاحبزادیوں کے بچوں سے، نواسے اور نواسیوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ اس سے ہمیں بھی درس لینا چاہیے کہ اولاد سے محبت کرنی چاہیے، ان سے وحشت اور نفرت نہیں کرنی چاہیے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک اور انداز دیکھتے ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی قلبی محبت، کیسا قلبی تعلق تھا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، فمر علی بیت فاطمہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر اپنی صاحبزادی شہزادی کونین خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے پاس سے ہوا، فسمع حسینا یبکی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاشانہ اقدس سے اپنی صاحبزادی کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنتے ہیں۔ اب جب اولاد روتی ہے تو ماں باپ کو اور جو دادا دادی نانا نانی وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ایک قلبی لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا بچہ، ہماری اولاد کیوں غم میں ہے، کیوں رو رہا ہے۔ تو اسی ایک محبت کا اظہار تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز سنی تو اپنی صاحبزادی سے فرمایا، فقال، ارشاد فرمایا، الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، کہ اے فاطمہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا تصور کریں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بچپن میں رونا یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو جن یزیدیوں نے، جن بد نصیبوں نے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا، آپ کے خاندان کے افراد، آپ کے صاحبزادوں اور آپ کے جو غلام تھے کربلا میں موجود تھے، ان پر جو ظلم و ستم ڈھایا اور ان کو شہید کیا، تو ان کے اس ناپاک فعل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو کتنی تکلیف اور کتنا صدمہ پہنچا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے اور ان کی بے ادبی سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت اور آپ کے حسن و جمال کا ایسا فیضان امام حسن اور امام حسین کو عطا فرمایا کہ یہ دونوں نواسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، یعنی امام حسن اور امام حسین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ امام حسن اور امام حسین یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی اپنے کلام میں قصیدہ نور میں اس چیز کو ذکر فرماتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے
دونوں کے ملنے سے آیاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر چہرہ انور کی تابانی، اس کی چمک دمک اور اس کی نورانیت کی بات کی جائے تو سبحان اللہ، امت کے بہت بڑے امام اور بہت بڑے عاشق رسول حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس کی نورانیت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے، مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی شخص اندھیرے میں آئے تو اندھیرے میں انسان نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، صاف چیزیں واضح نہیں ہوتی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں، آپ کا خون ہیں، تو نورانیت مصطفیٰ کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس اور بدن اقدس میں کیسی جلوہ گری ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے، نور نکلتا اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی روشن ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت قصیدہ نور میں اسی لیے فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام حسن اور امام حسین کون ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دنیا میں اپنا پھول فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام اپنے ان دونوں نواسوں کو اپنے پاس بلاتے، اپنے سینے سے لگاتے، انہیں چومتے اور انہیں سونگا کرتے تھے۔ اور جانے کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ یہ حسن حسین میرے پھول ہیں۔ چنانچہ سلطان کائنات مفخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اسی حدیث پاک کی طرف گویا کہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، وہ دو نواسے امام حسن اور امام حسین جن کو آپ نے اپنا پھول فرمایا، ان کا صدقہ، ان کا واسطہ قیامت کے دن رضا پر ایسا کرم فرمائیے گا، اس کی شفاعت فرمائیے گا، اپنے دیدار سے نوازیے گا اور حوض کوثر کے اپنے مقدس ہاتھوں سے جام پلائیے گا، رب سلم کی صداؤں سے اسے پل پار کروائیے گا، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائیے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ کے فضل اور عطا سے جنت الفردوس میں اپنا پڑوس عطا فرمائیے گا، اور اس طرح رضا پر کرم فرمائیے گا کہ پھولوں کی مانند رضا کا چہرہ مسکرا اٹھے، رضا مسرور ہو جائے۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل، کہ پھولوں کی طرح رضا کو ہنستا اور مسکراتا کر دیجئے، اسے اپنی شفاعت اور اپنی رحمت کے دامن اور سائے میں لے لیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس واقعے کی پہلے سے ہی خبر دے دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ کے بچپنے ہی میں رب تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے ظاہر فرما دی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کے بعض بد نصیب افراد معاذ اللہ ظلماً شہید کریں گے۔ اور وہ یزید کا دور تھا جب یزید نے خلافت کا دعویٰ کیا، وہ غاصب تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، کبائر کا مرتکب تھا اور خلافت کے اعتبار سے بھی نااہل تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلافت کے حقدار تھے۔ اب اس نے زبردستی غصب کرتے ہوئے جب اس منصب کو لینا چاہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے سامنے آئے، تو اب اس ظالم نے ایک لشکر بھیجا اور یزیدیوں نے مقام کربلا پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر کے کئی افراد کو اور آپ کے کئی غلاموں کو، تقریباً 72 افراد کو شہید کر دیا۔
چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے علماء نے ذکر کیا کہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کے دن سن 61 ہجری بروز جمعہ اسلام کی سربلندی اور تحفظ کی خاطر یزید پلید کے خلاف جہاد کرتے ہوئے میدان کربلا میں 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر میں شہادت کا جام پیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، ان رحمتوں سے اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو دین ایک شادابی اور اپنی آب و تاب کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہ دین ہم تک پہنچایا اس کا ظاہری سبب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی قربانیاں ہیں، ان کے خون کے ذریعے گویا کہ شجر اسلام کی آبیاری ہوئی ہے۔ ان کا خون کتنا قیمتی تھا، ان کی قربانیاں کتنی عظیم تھی، وہ خود کتنے عظمت والے تھے۔ جب اتنے عظیم افراد اس دین کے تحفظ کے لیے قربان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دین کی قدر کرنے، علم دین سیکھنے، دین پر عمل کرنے اور اس دین کی اشاعت کرنے، اس کے فروغ کے لیے اپنی کوششوں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اپنے مشہور زمانہ سلام میں امام علی مقام، امام تشنکام، سلطان کربلا، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت عرض کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: شہد خوار لعاب زبان نبی، شہد خوار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسن امام حسین سے محبت رکھنے اور قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔